السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنة عرشی مداد کلماتی. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. چھٹا پارہ ہے سورۃ مائدہ. اور اس کی آیت نمبر ہے 55. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. اللہ سبحانہ و تعالی نے پچھلی آیات کریمہ میں جو فرمایا کہ ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یا آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں تمہاری مخالفت میں، ورنہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے دوست نہیں، کیونکہ قلوب شتیٰ، ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، لیکن صرف تمہاری مخالفت میں ضد کے اندر یہ آپس میں ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں. تو ان کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ. جس نے ان سے دوستی لگائی انہی میں سے ہو جائے گا. اب دوستی لگائیں تو پھر کس سے لگائیں؟ اس کا اب جواب دیا. انما بے شک ولیکم تمہارا دوست اللہ ہے، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے. تمہارا دوست اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے، یہ تمہارے دوست ہیں. ان سے تمہاری دوستی ہونی چاہیے. ایمان والوں کے آگے صفات بیان کی. ایمان والے کون ہیں؟ الذین وہ جو یقیمون جو قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز. یہ نہیں کبھی نماز پڑھی کبھی نہیں پڑھی، جوش آیا تو راتوں کو نوافل کا اہتمام ہے، پھر جوش ختم ہو گیا تو فرض نماز ہی چھٹی، ایسا نہیں. باقاعدگی کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ سنت کے مطابق نماز کو ادا کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ اور ادا کرتے ہیں الزکات زکات، اور زکات بھی ادا کرتے ہیں. نماز اللہ کا حق ہے، زکات اس کے بندوں کا حق ہے. حکم کس کا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا ہے. تو وہ حقوق اللہ کا بھی خیال رکھتے ہیں، حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے ہیں. وہم اور وہ راکعون، رکوع میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی جھک جاتا ہے نا اللہ کے آگے، تو وہ اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں. اچھا، اب بات یہ ہے کہ بعض لوگ حقوق اللہ ادا کرتے ہیں، حقوق العباد میں سستی ہو جاتی ہے. کچھ حقوق العباد میں لگے ہوئے ہیں تو حقوق اللہ میں چھٹی ہو گئی. اور دیکھو جی، ہم انسانیت کی فلاح بہبود کا کام کر رہے ہیں، دکھی انسانی خدمت کر رہے ہیں. نماز پڑھو نہ پڑھو، رقبہ انسانی جان بچانا کتنا قیمتی ہے. نمازوں کی کوئی بات نہیں، پرواہ نہیں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے. یہ بات غلط ہے. اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے، اس کے بندوں کا حق بھی ادا کرنا ہے. پھر دوسری ایک ذہنیت یہ ہے کہ جی حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. یہ بات بھی غلط ہے. توحید اللہ کا حق ہے، اللہ نے معاف کیا، شرک کو معاف کیا. دنیا سے
معافی مانگے بغیر اگر ایک مشرک دنیا سے چلا جائے معافی ہے اس کی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کی تو معافی نہیں، اس کے سوا جو گناہ چاہے اللہ معاف کرے چاہے نہ کرے اس کی مرضی ہے. لیکن حقوق العباد اس کے بارے میں کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے. حدیث کئی دفعہ بیان ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت کے اندر آیا مفلس، نیکیوں کے انبار لے کر آیا لیکن لوگوں پر ظلم و زیادتی کی اس نے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دے بدلہ ان کو، کہاں سے دوں؟ اس کی نیکیاں لے کر ان کو دی جائیں گی جن پر زیادتی کی ہے. اچھا الحمدللہ. تو اس کے بعد کیا ہے؟ نیکیاں ختم ہو گئیں، دے بیٹھا. اور نیکیاں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہیں، چونکہ نیکی ہے ہی وہی جو عقیدہ توحید رکھتے ہوئے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے اور اخلاص کے ساتھ وہ نیکی ہے ہی وہی. اب ایسی نیکیاں لے کر آئے ہیں، وعلیکم السلام، ایسی نیکیاں لے کر آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے دے نیکیاں ان کو. اب وہ نیکیاں تقسیم ہو گئیں کیونکہ کسی کو مارا ہے، کسی پر زیادتی کی، کسی پر تہمت لگائی، کسی کو گالی دی، کسی پر کا حق چھین لیا گیا، تو جن کے پر زیادتی کی ہے نیکیاں تقسیم ہو رہی ہیں. آیت نمبر 55 سورہ مائدہ. اب نیکیاں تقسیم ہو گئی لیکن ابھی جن کے اوپر زیادتی کی ہے وہ ابھی باقی ہیں اور نیکیاں ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دے بدلہ آپ کہاں سے دوں؟ تو ان کے گناہ جن پر جتنی زیادتی کی ہے وہ اس کے اوپر لادے جائیں گے. گیا تھا نیکیوں کے انبار لے کر، اب گناہوں کی گٹھڑی سر کے اوپر رکھ کر جہنم میں دھکیلا جائے گا. فرمایا یہ میری امت کا مفلس آدمی ہے، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی مفلسی سے محفوظ فرمائے. ایک دوسرا آدمی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا اس کو معاف کرنا ہے، جنت بھیجنا ہے، لیکن اس نے کسی پر زیادتی کی ہے. یہ سب اللہ کی مرضی پر منحصر ہے، یاد رکھیں، انسان کی خواہش پر نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا اس کو جنت بھیجنا ہے لیکن اس نے دوسروں پر زیادتی کی ہے. اب ایک آدمی پر زیادتی کی، اللہ تعالیٰ اس آدمی سے فرمائیں گے اس کو معاف کر دے. اللہ اس نے تو اتنا ظلم کیا، میں تو نہیں معاف کرتا اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اوپر دیکھ، اتنا قیمتی محل جنت کا اس کو نظر آئے گا. اس کے دل میں خواہش پیدا ہو گیا کاش یہ میرا ہوتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ چونکہ دلوں کے راز جانتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں یہ تیرا ہو سکتا ہے. اللہ وہ کیسے؟ اس کو معاف کر دے، اس کو معاف. اتنا قیمتی مال معافی کے بدلے اللہ میں نے معاف کیا. تو رب کی مرضی پر منحصر ہے. اللہ اکبر. کہ اگر حقوق العباد میں کہیں ڈنڈی ماری ہے تو اپنے پلے سے بھی رب دے سکتا ہے، پلے سے دیا نا. لیکن آیت نمبر 55 لیکن شرک کی معافی ہے کیونکہ توحید اللہ کا حق ہے. تو اب بات یہ ہے کہ تمہارا دوست اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے ہیں. کون ایمان والے؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ زکات، اور زکات ادا. سورہ مائدہ آیت نمبر 55 زکات ادا کرتے ہیں. وہم، اور وہ راکعون، جھکے رہتے ہیں. رکوع میں آدمی جھکتا ہے، اللہ کے آگے جھکتا ہے، تو یہاں جھکنے کے معنوں میں ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ رکوع کی حالت کے اندر اللہ اکبر ہوگا. اب کچھ روایتیں بیان کی جاتی ہیں کہ اس آیت کے اوپر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے عمل کیا. رکوع کی حالت میں تھے، ایک سائل آیا، انہوں نے چاندی کی انگوٹھی، رکوع کی حالت میں تھے، اس سائل نے سوال کیا تو انہوں نے رکوع کی حالت کے اندر وہ چاندی کی انگوٹھی اتار کر اس کو دے دی. پہلی بات تو یہ کہ روایتیں ضعیف ہیں. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ساری جرح کیا اور بتایا ہے کہ روایتیں صحیح نہیں ہیں. ایک اگر بالفرض روایتیں صحیح ہیں اس کا مطلب ہے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینا سب سے افضل عمل ہوا نا. تو کسی بھی فقیہ کا، مفتی کا فتویٰ نہیں ہے کہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیا کرو. دو باتیں. تیسری بات یہ ہے کہ پہلے یہ ثابت کیا جائے سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر زندگی میں زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، اتنا مال تھا ان کے پاس نہیں تھا. جب زکوٰۃ فرض ہی نہیں تھی تو زکوٰۃ کیسے ادا کی؟
پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ آیت نازل سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ انما ولیکم اللہ، تمہارا دوست اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے ہیں. اب دیکھیں یہاں سارے جمع کے صیغے ہیں. ولیکم میں بھی ضمیر متصل، اللہ اکبر، قوم جو ہے جمع مذکر مخاطب کی ہے. آمنو بھی جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے جی. اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی آمنو میں شامل ہیں، ایمان والوں میں شامل ہیں. لیکن اب یہ کہنا کہ نہیں ایمان والوں میں صرف علی رضی اللہ عنہ نہیں ہے تو پھر جمع کا صیغہ تو نہ ہوتا. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب تمہارا اچھا وہ ولی معنی لیتے ہیں حکمران کا، تو کہتے ہیں اس سے علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل ثابت ہوئی. اللہ اکبر، کہ وہ خلیفہ ہیں تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو نعوذ باللہ غصب کیا ہے، ہاں جی، ان کے اوپر قبضہ کیا ہے، حق علی رضی اللہ عنہ کا بنتا تھا. لہذا اللہ اکبر یہ اس آیت کی روح سے ایمان والوں پر فرض تھا کہ علی رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بناتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ اکبر کہ پہلے تو یہ جمع کا صیغہ ہے، ایمان والے، آمنو ایمان والے جمع کا صیغہ ہے. دوسرے نمبر پر علی رضی اللہ عنہ کا حق ہوتا خلافت کا، تو یہ دعویٰ کرنے والے کون لوگ ہیں جو علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا سمجھتے ہیں. تو یہ تو مشکل کشا کا فریضہ تھا، جو حق کے امام تھے، جو دین کے وارث تھے، ان کا فریضہ تھا کہ جنہوں نے خلافت غصب کی ہے، اس آیت کی خلاف ورزی کی، ان کے خلاف جہاد کرتے، تلوار اٹھائی، بلکہ وہ تو بیعت کر کے ان کی طرف سے چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر کے ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، بیت المال سے وظیفہ بھی لے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ جھوٹ ہے. یہ ولی مانا دوست ہے، حکمران نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ لگاؤ. تو کن سے دوستی لگاؤ؟ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں سے دوستی لگاؤ. ایمان والے بھی کون سے؟ ایمان والوں کی اپنی برادری ہے، چاہے رنگ، نسل، زبان کسی سے بھی تعلق ہو. جو توحید و سنت والے ان کی اپنی برادری ہے، وہ ان کی نشانی ہے اللہ پر ایمان، شرک نہیں کریں گے. دوسرا نماز قائم کریں گے. تیسرا زکوٰۃ ادا کریں گے اور اللہ کے حکموں کے آگے جھکے رہیں گے. وہمراہ کیوں؟ آیت نمبر 56 سورہ مائدہ. ومن، اور جو شخص یتولی، دوست بنائے اللہ کو، و رسول، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے. کون تھے اس وقت ایمان والے؟ صحابہ کرام اجمعین تھے نا. تو جو اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اللہ اکبر دوست بنائے، فإنَّ، بے شک، حزب اللہ، اللہ کی جماعت، ہم، یہ غالبون، غالب ہونے والی ہے. تو اب حزب اللہ میں کون آئے گا؟ اللہ کی جماعت میں کون آئے گا؟ جو اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے محبت رکھے، ان سے دوستی رکھے. لیکن اگر ان کے کیڑے نکالے اللہ کی بات یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں بھی کیڑے نکالے جاتے ہیں؟ جی. کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ. یہ حدیث تو بالکل ٹھیک ہے لیکن قرآن کے خلاف ہے. یہ حدیثیں تو بعد میں لکھی گئی ہیں جی. یہ حدیث ہے لیکن روایت کرنے والا فقیہ نہیں ہے، وہ راوی، اس کو فقاہت کا پتہ نہیں ہے، لہذا ہم نہیں مانتے. اور یہ تو ہمارے امام کے مسلک کے خلاف ہے، لہذا ہم اس کو نہیں مانتے. اس کو ماننا کہتے ہیں. تو یہ بات کہنا، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، اکبر، ایمان والے جو اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی لگاتے اور ایمان والے سے دوستی نہیں، یہ ہے اللہ کی جماعت اور یہ لوگ غالب ہونے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بناؤ، الذین، ان لوگوں کو، یعنی ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ. کون سے؟ اتخذوا، جنہوں نے بنا لیا، دینکم، تمہارے دین کو، ہزوا، مذاق، و لعبا، اور کھیل. تمہارے دین کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں. ایسے لوگوں کی دوستی اختیار ہی نہ کرو. ایسی مجلس میں بیٹھو ہی نہ. ایسی مجلس میں اگر ایسی باتیں شروع ہو جائیں تو یا تو منہ توڑ جواب دو یا اٹھ جاؤ. اگر بیٹھے رہو گے تو گنگے شیطان ہو گئے جو برداشت کر رہے ہو. یا بولو یا دروازہ کھولو اور باہر جاؤ، واک آؤٹ کر جاؤ، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے بات غلط کی ہے یا اس آدمی کو کم از کم پسند نہیں ہے. لیکن ایسے لوگ
جنہوں نے کھیل تماشے کو دین بنا لیا. اچھا بس میچ میچ میچ، کھیل کھیل کھیل. قائد نے فرمایا کام کام اور کام، اور میں نے کہا کھیل کھیل اور کھیل. نمازوں کی پرواہ نہیں، بس دعا کرو جی اللہ کرے پاکستان جیت جائے. نمازوں کی پرواہ نہیں، باقی کام کاج کی پرواہ نہیں. وہ کل میچ تھا جی، میرے پاس کلاس میں وہ جو بچے پڑھنے آتے ہیں، ایک دو بچے آئے سارے، وہ کیا جی میچ دیکھ رہے ہیں. اور جمعے کے ٹائم اگر ورلڈ کپ ہو، میچ ہو، تو مسجد ویران پڑی ہے. بس دعا کر دو جی اللہ پاکستان کو جتوا دے. شیطان سے بھی میچ لگا ہوا ہے، اس کی بھی ذرا فکر کرو. ہاں وہ ایسا نہ ہو شیطان ساری وکٹیں آؤٹ کر دے، تو اس کی بھی فکر ہونی چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کھیل تماشے کو دین، ان کا دین ہے یہی. یہ ہالی ووڈ لالی ووڈ بالی ووڈ کیا کر رہے ہیں؟ دکھ انسان کی خدمت کر رہے ہیں. تو کیا ہے؟ دین ہی یہی ہے، کھیل تماشا. من الذین، ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، والکفار، اور کفار، ان کو نہ بناؤ اولیاء، دوست. کون کون سے لوگ؟ وہ لوگ جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کے شعار کا مذاق، پردے کا مذاق، داڑھی کا مذاق، نماز کا مذاق، جنت کا مذاق، جہنم کا مذاق، یعنی قصاص و دیت کے جو احکام ہیں شریعت کے، ان کو کالا قانون کہہ کر اس کا مذاق. جی جناب دیکھو جی، اس دور میں تو قرآن چل نہیں سکتا، چوروں کے ہاتھ کاٹیں تو دنیا کیا کہے گی. جو ڈرلوں سے جسموں میں سوراخ کر رہے ہو، ٹاسر چلوں میں، ہاں جی ادھر چپ ہو، ادھر کوئی نہیں بولتا. گرم اس طرح پھیر رہے، ادھر کوئی نہیں بولتا. پلاس سے ناخن کھینچ رہے ان کے، ادھر کوئی نہیں بولتا. کسی کے گردے فیل، کسی کا دماغی توازن کھو بیٹھتا ہے، ادھر کوئی نہیں بولتا. بندے قیدیوں پر کتے، بھوکے کتے چھوڑ دیے، ادھر کوئی نہیں بولتا. ایک ہاتھ کٹے گا، ساروں کے کان کھڑے ہو جائیں. ایک ڈاکو جب پکڑا جائے یا گروپ پکڑا جائے، ان کے مخالف سے ان سے ہاتھ پیر کاٹے جائیں اللہ کے حکم کے مطابق. دیکھو پہ ڈکیٹی ہوتی جو ہے. قانون خود نرم رکھے ہوئے، سارے فائدے جی مجرموں کو دیے جا رہے ہیں، ساری سہولتیں ان کو دی جا رہی ہیں. قانون بھی ختم کر دیا جرائم زیادہ بڑھ گئے. جی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا وہاں پر ڈکیٹیاں صوبہ خیبر میں کیوں نہیں ہوتی؟ ادھر چوری ڈکیٹی کیوں نہیں ہوتی؟ ان کا قانون سخت ہے. قانون سخت نہیں، ہر بندے کے پاس اسلحہ ہے. ہر گھر میں 10 کلاشن کوفیں جب پڑی ہوں، عورتوں کے نشانے پکے ہوں، بچوں کے نشانے پکے ہوں. وہاں ڈاکو کا دماغ خراب ہے، وہاں پر جا کر واردات کریں. اس کا ایک ہی حل ہے، اسلامی قانون نافذ ہو اور ہر شہری کو 1 سال کی فوجی تربیت لازم ہو جائے. نہتے ہونے کی وجہ سے ڈاکو حملہ کر گئے نا، بھئی ہے جو اس کے پاس کچھ نہیں. اور لائسنس بننے مشکل ہے. تحفظ کی ذمہ داری اٹھائی قانون نافذ کرنے والوں نے، ان کی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، وہ منتھلیوں پر لگے ہوئے اللہ ماشاء اللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل تماشا بنا لیا. ہاں جی، کنہوں نے؟ جن کو تم سے پہلے کتاب دی، یہود و نصارہ، یہ ان کی طرف سے اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے. والکفار، اور جتنے بھی کافر ہیں وہ سارے کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں. تمہارے دین کو کھیل تماشا بنایا انہوں نے. اولیاء، ان کو اپنا دوست نہیں بنایا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اچھا جی، ان کو اگر دوست نہ بنائیں تو پھر عالمی برادری کے شانہ بشانہ اگر نہ چلیں تو پھر پابندیاں لگ جائیں گی، پھر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو. کیوبا کتنا کا ملک ہے؟ فیڈرل کاسٹرو. امریکہ نے وہاں پر اکبر جارحیت کی، اس کیوبا نے تسلیم نہیں کی اب تک. امریکہ کو ناکو چنے چبا دیے. ویتنام کتنا کا ہے؟ 14 سال جنگ کرتا رہا، وہ اکبر امریکہ قابو نہیں کر سکا. شمالی کوریا آنکھیں دکھا رہا ہے، امریکہ قابو نہیں کر سکا.
افغانستان میں 20 سال جی منہ کالا کرتا رہا, کنٹرول نہیں کرتا, آخر گھٹنے ٹیک کر مذاکرات کرنے پڑے. پاکستان کی منت کرتا ہے کہ ہمارے صلح کروا دو, ہمارے فوجی امن امان سے باقی نکلوا دو, ورنہ ایک ایک کو بھون کے کھا جاتے وہ. لیکن پاکستان ایٹمی پاور بچ جائے اگر امریکہ کے آگے تو پھر کیا, ایمان کا تقاضا ہے اللہ سے ڈرو. اور کیوبا اگر آنکھیں دکھا سکتا ہے اور امریکہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا, ویتنام دکھا سکتا ہے, شمالی کوریا دکھا رہا ہے, تم کیوں ڈھیر ہوتے ہو؟ اس لیے کیا ہے اصل میں کیا ہے, یہ بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے پادریوں کے شاگرد, یہ بتا دوں, لا سالیے, کانویٹیے, آکسفورڈیے, اب وہ کیسے چاہیں گے اسلامی نظام کو؟ پرویز مشرف بھی ایف سی کالج لاہور کا پڑھا ہوا تھا, پادریوں کا شاگرد تھا. اور یہ جتنے نواز شریف یہ بھی آکسفورڈیا ہے, بے نظیر بھی آکسفورڈ سے آئی تھی, اکبر, یہ سارے آکسفورڈیا ہیں, یہ سارے پادریوں کے شاگرد ہیں. اب پادریوں نے جو تربیت کی ان کی کہ یہ اگر عیسائی نہیں ہوتے تو ان کو مسلمان بھی نہ رہنے دو. وہ بھی ٹھیک, وہ بھی ٹھیک, اس لیے کرسمس میں کیک بھی کاٹتے ہیں جی, دیوالیوں میں ان کے ساتھ بھی, ہندوؤں کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں جی, بس سکھوں کے اللہ گردواروں میں بھی ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں جی, اور آستانوں پر عرس کے موقع پر بھی موجود ہوتے ہیں. وہ بھی ٹھیک, وہ بھی ٹھیک. ادھر ختم بخاری شریف وہاں پر بھی آ گئے, اور ادھر شام کلندر وہاں بھی چلے گئے. تو اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو, ان کا ڈر دل سے نکال دو. کیسے ہیں یہ لوگ؟ وَإِذَا, اور جب نادئی تم آواز دیتے ہو الی الصلاۃ, نماز کے لیے. قرآن میں 2 جگہ پر نماز کے لیے ندا کا ذکر ہے, ایک سورہ جمعہ میں اور ایک یہاں پر. نماز کے لیے جب ندا دیتے ہو, اب 2 جگہ پر قرآن میں آیا ہے کہ نماز کے لیے آواز دی جائے گی. پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے وہ آواز کیسے دی جائے گی اور کس کس وقت دی جائے گی, ہے کہیں؟ وہ حدیث کے اندر ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اذان کے کلمات یہ ہیں, آپ نے خود سکھائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اس کے بعد کیا ہے, اللہ اکبر, وہ یہ 5 ٹائم ہے یہ دی جائے گی. اور چھٹا سحری کے وقت, تہجد کے وقت اذان. بلال رضی اللہ عنہ جو اذان ہے, بلال ہی مشہور ہے, یہ تہجد کے وقت دیتے تھے, سحری کی اذان دیتے تھے. اور عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ یہ اذان دیتے تھے صبح کی. تو یہ 6 ٹائم اذانوں کے, اور وہ کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ ہاں جی, اور حرم میں ہوتی ہے, حرمین میں ہوتی ہے, ہاں ادھر بھی ہوتی ہے. تو ہاں جی, تو اب ادھر جو ہے ہاں پہنچ جائے گا. میں آپ آواز سن کے اٹھی نا جی الحمد. تو مقصد کیا ہے, وہ کلمات قرآن میں نہیں لکھے ہوئے, وہ حدیث میں ہے. اب جو کہے جی حدیث اکبر, تو میں اس کو مانتا ہی نہیں, تو گویا کہ وہ قرآن کو نہیں مارا. قرآن تو کہتا ہے نماز کے لیے آواز دی جائے. آواز کیسے دی جائے؟ قرآن نے تو نہیں بتایا کہ آگ جلائی جائے, باجا بجایا جائے, گھنٹے کی ٹن ٹن کی جائے, ٹنا ٹن کی جائے, کیا کیا جائے, کوئی ڈنکا بجایا جائے, نقارہ بجایا جائے, کیا کیا جائے؟ یہ حدیث میں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اب جب اذان کے لیے, نماز کے لیے جب تم آواز دیتے ہو, اتخذوها, یہ بنا لیتے ہیں اس کو ہزوا و لعبا, کھیل تماشا, اذان کا مذاق اڑاتے ہیں. حالانکہ باقی دنیا کے اندر عبادت کے لیے جو بھی ہے وہ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ اول تو ان کی روز روز کی عبادت ہے ہی نہیں. اسلام میں دن میں 5 دفعہ ہے, ان کے ہفتہ بعد, مہینے بعد ہے, وہ بھی کوئی جائے یا نہ جائے. اچھا, پھر ان کی کیا ہے, گرجے کے اندر گھنٹہ ٹن ٹن, مندر میں بھی ہاں جی گھنٹی کی ٹن ٹن, ٹھیک ہے جی, اور گردوارا میں, یعنی دنیا کے جتنے بھی ہیں عبادت کے لیے بلانے کے لیے ان کے وہ
لیکن اسلام نے جو عبادت کے لیے بلایا اس کو دعوت تامہ کہا، مکمل دعوت ہے، اور عالم کفر لرزتا ہے اس پر، اس لیے اذانوں پر پابندیاں لگانے کی کوششیں ہوتی ہیں تاکہ یہ آواز نہ گونجے۔ جو یورپ، امریکہ، ان ملکوں میں رہتے ہیں وہاں پر لوگ اذان کی آواز کو ترستے ہیں، اور جب مسلم ممالک میں آتے ہیں اذان سنتے ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ابھی جرمنی نے اجازت دی ہے مسلمانوں کو اذان دینے کی، لوگ نکل آئے مسلمان سڑکوں کے اوپر نماز پڑھنے کے لیے، بڑے خوش ہوئے کہ ہمیں اذان کی اجازت مل گئی۔ تو یہاں پر جو اذان ہے، اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ اذان کا مذاق اڑانا۔ سب سے پہلے کون مذاق اڑاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شیطان جب اذان کی آواز سنتا ہے ہوا خارج کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ ہوا خارج کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکوں، یہ اس کے لیے تلوار ہے۔ جب اذان ختم ہوتی ہے آ جاتا ہے، کام یاد دلاتا ہے، اچھا یار یہ کام کر لے، اچھا پاڑی لیں گے، اچھا جائیں گے، کوشش کرتا ہے یہ نہ جائے۔ پھر جیسے اقامت ہوتی ہے بھاگ جاتا ہے، اقامت ختم ہوتی ہے نماز میں آ کر وسوسے ڈالتا ہے، اچھا یہ بھی یاد کر، ایسی باتیں یاد دلاتے جو پہلے یاد ہی نہیں ہوتی۔ وہ 3 رکعت پڑھائی نا امام صاحب نے، اور سلام پھیر گیا، کسی نے کہا 3 ہوئی ہیں، کسی نے کہا 4 ہوئی ہیں، اب جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ ایک آدمی نے کہا بھی 3 ہوئی ہیں۔ میں نے کہا جی آپ کو کیسے کنفرم ہے؟ اس نے کہا کہ میری 4 دکانیں ہیں، ہر رکعت میں 1 دکان کا حساب کرتا ہوں، 3 دکانوں کا حساب ہو گیا، ابھی 1 کا باقی ہے، اس لیے مجھے کنفرم ہے کہ ابھی 3 رکعتیں ہوں گی۔ ہر کوئی اپنے اپنے ذہن میں کھڑا ہوتا ہے، کوئی کہاں کا سوچ رہا ہے، کوئی کہاں کا سوچ رہا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ شیطان کرتا ہے، بھلواتا ہے، کوشش کرتا ہے رکعتیں بھول جائے، نماز بھول جائے۔ کیوں جی ایسی باتیں ہیں جو ابھی آپ کو سوچیں گے بھی نہیں، گھر چاہے فارغ بھی بیٹھے ہیں، ہاں جی نماز میں ہاں جی، وہ اس وقت یاد دلاتا ہے، یہ وہ شیطان ہے۔ تو وہ مذاق اڑاتا ہے سب سے پہلے اذان کا۔ صحابی عرض کرتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، وسوسے آتے ہیں، بھول جاتا ہوں کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسے وسوسہ آیا تو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بائیں طرف 3 دفعہ تھتکار دے، نماز میں تھوک نہیں نکالنی، خالی تھتکارنا ہے، ایسے کرنا، اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو جیسے ہی برا وسوسہ آئے اس کا حل یہی ہے۔ حنین کے موقع سے واپس آ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے میں بلال رضی اللہ عنہ نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان دی، کچھ بچے اور آدمی اذان کا مذاق اڑانے لگے، ان میں ایک ابو محذورہ بچہ بھی تھا، وہ بھی اذان کی نقل اتار رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلا کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اسلام کی دعوت دی۔ کہتے ہیں وہ ٹھنڈک میرے دل میں پہنچی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا اذان سنا نا ذرا، پھر اذان پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مکے کا مؤذن مقرر کر دیا۔ یہ جو الصلاۃ خیر من النوم ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، الصلاۃ خیر من النوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو سکھائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں شروع کرے، یہ جھوٹ ہے۔ وہ حدیث کے اندر ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر مؤذن نے اذان دی مسجد میں، اذان صبح کی، اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کو اٹھانے کے لیے آیا، سوئے ہوئے تھے اور یعنی تہجد پڑھ کے ذرا لیٹ گئے، تو لیٹے ہوئے تھے تو آ کر کہنے لگا الصلاۃ خیر من النوم، یعنی وہ عربی تھے نا تو عربی نے عربی میں کہا، تو عمر رضی اللہ عنہ فرمایا یہ صبح کی اذان میں کہا کر، اس لفظ کو عام روٹین کے اندر۔ اب ایسے نا جیسے کوئی آدمی جا رہا ہے اذان کے بعد، ہاں جی گلی میں سے گزرتا جا رہا ہے، آواز دیتا ہے حی علی الصلاۃ، بھائی آؤ لوگوں، بھائی یہ کلمات اذان کے لیے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا یہ الصلاۃ خیر من النوم صبح کی نماز پر، ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ صبح انہوں نے یہ الصلاۃ خیر من النوم شروع کرائی ہے، ان کا مطلب یہ کلمات صبح کی اذان کے لیے مخصوص ہیں، وہاں پر پڑھ۔ اور ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ خیر من النوم والی اذان خود سکھائی ہے، یعنی یہ مکہ کا مؤذن مقرر کیا ان کو، اور یہ ترجیح والی اذان بھی انہی کو سکھائی ہے جس میں شہادتین کو رپیٹ کیا جاتا ہے۔
اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اور اسی اذان کے اندر الصلاۃ خیر من النوم. اب الصلاۃ خیر من النوم تو لوگوں نے لے لیا، ترجیح والی اذان چھٹی کر دی، حالانکہ وہ بھی سنت ہے. ایسے بھی ترجیح والی دوبارہ مطلب اشہد اللہ کو 4 دفعہ. ہاں جی، یعنی پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان اللہ کہہ کر، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پھر رپیٹ کرنا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ترجیح والی اذان. ہمارے ہاں الحمدللہ مسجد میں صبح کی اذان جو ہے وہ ترجیح والی ہوتی ہے. اچھا. ہاں کئی سالوں سے ہو رہی ہے الحمدللہ. لوگ آئے اعتراض کیا، ہم نے کہا یہ حدیث کے اندر ہے، ہم دیتے ہیں. تم جو الصلاۃ خیر من النوم والی ہے اسی کے اندر ترجیح والی ہے، تم اس کو کیوں نہیں ایک لفظ لے لیا باقی چھوڑ دیے. تو اذان کا مذاق اڑایا. تو یہ ایک مکمل دعوت ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اب یہ مذاق والی چیز ہے، اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے. دنیا والوں تم جتنے بڑے بڑے ہو، تم سب سے اللہ بڑا ہے. اللہ کی بڑائی، سورج چاند ستارے جس کی تم پوجا کر رہے ہیں ان سب سے اللہ بڑا ہے. کوئی کسی کو مشکل کشا سمجھتا ہے، کسی کو حاضر روا سمجھتا ہے، تم سب سے اللہ بڑا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا دروا نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ گواہی ہے. ہاں جی، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ گواہی دے رہا ہوں. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے، یعنی یہ شناخت کرا رہا ہے کہ میں وہ ہوں تمہیں بلانے والا جو اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرتا ہوں اور اللہ کی توحید کو تسلیم کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتا ہوں. ہاں بھائی اب بات کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، بھائی آؤ نماز کے لیے آؤ. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آؤ. کامیابیاں ڈھونڈتے پھرو، اب کامیابی اس میں ہے. صبح کی اذان ہے تو نماز نیند سے بہتر ہے. الصلاۃ خیر من النوم. پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، لا الہ الا اللہ. یہ مکمل دعوت ہے، مکمل. اس لیے اس کو دعوت تامہ کہا گیا. جو دعا پڑھتے ہیں اس میں دعوت تامہ ہے نا، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ. تو اب بات یہ ہے کہ یہ مکمل دعوت ہے. اور یہ اذان کا سفر 24 گھنٹے قرۂ ارض کے اوپر اذان گونج رہی ہے. یہ بھی بتا دوں آپ کو وہ کیسے. جاپان چڑھتے سورج کی سرزمین ہے. سورج سب سے پہلے طلوع ہوتا ہے تو جاپان کی زمین اس کے سامنے آتی ہے. مشرق سے طلوع ہو رہا ہے نا، وہ مشرقی ممالک ہے، مشرقی ایشیا. وہاں پر اذان ہوئی، مسلمانوں نے دی. اذان چلتے چلتے صبح صادق ادھر بڑھ رہی ہے نا، بڑھتے انڈیا تک آئی. ادھر پیچھے ظہر کا ٹائم شروع ہو گیا اور ادھر صبح کی اذانیں ہو رہی ہیں. پاکستان چلتے چلتے خلیج عرب ممالک تک صبح کی اذان گئی تو پیچھے ادھر عصر کا ٹائم ہو گیا، اذان ہو گئی. اور ادھر اکبر پاکستان اس میں اکبر ظہر کا ٹائم ہو گیا. اچھا اب آگے چلتے ڈنمارک تک جب جائیں گے، یعنی اس طرح 24 گھنٹے قرۂ ارض کے اوپر اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گونج رہا ہے. اذان گونج رہی ہے. یہ اذان کا سفر ہے. چونکہ ڈوبتے سورج کی سرزمین اور سویڈن ناروے، چڑھتے سورج کی سرزمین اکبر یہ جاپان. تو یہ اذان پورے قرۂ ارض پر گونج رہی ہے. شیطان بھاگتا ہے. تو جو شیطان کا مرید ہے، جس سے شیطان بھاگتا ہے، اسے شیطان کا مرید کیسے برداشت کرے گا اس اذان کو؟ وہ تو برداشت نہیں کرے گا. تو اس لیے فرمایا ذالک، یہ بانہم، یہ کہ وہ قوم، ایسی قوم ہے لا یعقلون، جو عقل سے فارغ ہے. اذان کے کلمات سنو اور ادھر گھنٹے کی ٹن ٹن سنو، ادھر اللہ اکبر گھنگرو جھنکار ان کو سنو. ہاں جی، ادھر وہ جو طبلے کی تھاپ سنو. یہ سارے بلا رہے ہیں. ان کے مقابلے میں اذان کتنی اعلیٰ چیز ہے. اللہ کی کبریائی بیان کر رہی ہے، تم اس کا مذاق اڑاتے ہو. یعنی تمہاری عقل ہی فارغ ہو تم. قل، فرما دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اہل کتاب، اہل کتاب، هل تنقمون، نہیں انتقام لے رہے تم، منا، ہم سے، الا، مگر، یعنی تمہیں ہم سے ایک دشمنی کیا ہے؟ اسی بات پر دشمنی ہے ان آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما، اور اس پر جو انزل الینا، ہم پر اتارا گیا، وما، اور اس پر انزل، جو اتارا گیا من قبل، اس سے پہلے. یعنی ہم تورات، زبور، انجیل پر ایمان لائے، قرآن پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے. تو اس جرم میں تم ہمارے ساتھ دشمنی کر رہے ہو. ہماری اذان کا مذاق، ہمارے شعار کا مذاق، دین کا مذاق، کیا یہ جرم ہے؟ یہ بھلا جرم والی باتیں. اس اللہ نے پیدا کیا، اس اللہ کو ہم مانتے ہیں تو یہ جرم ہے.
ہم سے دشمنی رکھتے ہو؟ دشمنی تو ہمیں تم سے رکھنی چاہیے تھی. تم قرآن کو نہیں مانتے، تورات زبور انجیل کو مانتے ہو. ہم تورات زبور انجیل قرآن سب کو مانتے ہیں، تو تمہیں تو ہم سے محبت کرنی چاہیے تھی کہ ہم تورات زبور انجیل کو تو مانتے ہیں، لیکن الٹا تم ہم سے نفرت کر رہے. تو فرمایا وَأَنَّ، اور یہ کہ اکثرکم، تمہاری اکثریت فاسقون، فاسق ہے. بات یہ ہے کہ جب گناہوں کا چسکا پڑ جائے نا تو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا. اور جن کے موجاں لگیاں پئی ہیں، نذرانے، سالانے، ماہانے، چندے فکس ہیں، وہ شرک چھوڑیں گے، بدعت چھوڑیں گے. کیوں لالا جی؟ اور جن کے بدکاری کے اڈے، جوئے کے اڈے، منشیات کے اڈے چل رہے ہوں، جی وہ یہ کام چھوڑیں گے. سود کے اڈے چل رہے ہوں، وہ یہ کام چھوڑیں گے. وہ چسکے پڑے ہوئے ہیں، دنیا کا مفاد ہے ان کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، قل، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حل، کیا، انبئکم، میں بتاؤں تمہیں، بشر، بدترین، من ذالک، اس سے، یعنی تم ہمیں بدترین سمجھتے ہو نا، ہم سے دشمنی رکھتے ہو نا، او میں تمہیں بتاؤں جو اس سے بھی بدتر چیز ہے وہ بتاتا ہوں. مثوبتاً، عند اللہ، جس کا اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ بدترین ہے، میں اس کا تمہیں بتاؤں. وہ کیا ہے؟ من، وہ لوگ ہیں، لعنہ اللہ، اللہ نے جن پر لعنت کی، وغضبا، اور غصے ہوا، علیہ، جن پر، وجعل منہم، اور ان میں سے بنا دیا، القردۃ، بندر، والخنازیر، اور خنزیر، وعبدا، اور انہوں نے عبادت کی، الطاغوت، طاغوت کی. اب آئینہ دکھایا، بتاؤ وہ کون لوگ تھے جن پر اللہ نے لعنتیں برسائیں، جن کو بندر بنایا، خنزیر بنایا، جنہوں اتنی حد تک بڑھے کہ وہ طاغوت کی، شیطان کی بندگی کرنے لگ گئے. کون تھے وہ؟ جن پر اللہ کا غصہ ہوا. یعنی تمہارا شیشہ دکھایا، ہفتے والے دن کا قانون کس نے توڑا تھا؟ بندر کون بنے تھے؟ اللہ نے لعنتیں کن پر برسائی تھیں؟ غصے کن پر ہوا؟ وباؤ بغضب علی غضب، نبی کی اولاد تھی، آل نبی تھے، فضیلت والی قوم تھی بنی اسرائیل، ناحق نبیوں کو قتل کیا، اللہ کی کتاب کو پس پوش ڈال کر جادو ٹونوں کے پیچھے لگ گیا، یہ طاغوت کی بندگی تھی. سمجھانے جو آیا اسی کو پکڑ کے قتل کر دیا. اور کیا کیا؟ اللہ اکبر، لگ گیا جادو ٹونوں کے پیچھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی خلافت کی تو اللہ نے لعنتیں برسائیں، اللہ غصے ہوا، پھر بندر بنے، خنزیر بنے، فتوے دینے والے خنزیر بنے اور جرم کرنے والے بندر بنے. فرمایا اولئک، یہ لوگ ہیں، شر مکانہ، یہ ہے ان کا بدترین ٹھکانہ، وَأَضَلُّوا، اور بھٹک گئے، عن سواء السبیل، سیدھی راہ سے یہ بھٹک گئے. اب یہ نہیں کہا کہ تمہارے آبا و اجداد، تم انہی کے نسل ہو نا. مقصد یہ ہے کہ اگر اب بھی وقت ہے سدھار لو اپنے آپ کو تو ان لعنتوں سے بچ سکتے ہو. وَإِذَا، اور جب جاؤکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آتے ہیں آپ کے پاس. اب یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ منافقین جب آپ کے پاس ہیں، قالو، کہتے آمنا، ہم ایمان لائے، وقد داخلوا، اور تحقیق داخل ہوئے، بالکفر، کفر کے ساتھ، وہم، اور وہ قد خرجوا، جب نکلے، بھی، اسی کفر کو لے کر نکلے، جیسے آئے تھے ویسے گئے. یعنی قرآن تو وہ کتاب ہے جس کو سن کر ایمان والوں کے تو آنکھوں میں آنسو تیر آتے ہیں، اس کے دل کانپ اٹھتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. لیکن یہ جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے. اللہ اکبر، کفر لے کر آئے تھے، کیوں؟ مقصد سمجھنا تھا ہی نہیں، دل کی کھڑکی انہوں نے کھولی نہیں. وہ تو آئے تھے ویک پوائنٹ پکڑنے، وہ تو آئے تھے جاسوسی کرنے، وہ تو آئے تھے کوئی بات ملے صحیح اس کو ہم سٹینڈ بنا کر کھڑا کر دیں گے، ہوا بنا کر کھڑا کر دیں، او توبہ توبہ، دیکھو جی. فرمایا واللہ، اللہ تعالیٰ عالم، خوب جانتا ہے، بما کانوا، جو ہیں وہ یکتمون، چھپاتے، دل میں جو چھپا کر آئے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خوب جانتا ہوں جس نیت کے ساتھ ہی آئے ہیں. وترا، اور تم دیکھو گے، کثیرن، بہت سے لوگ، منہم، ان میں سے، اکثریت ان کی، یسارعون، بھاگ دوڑ کرنے والی ہے، جد و جہد کرنے والی ہے، مشقت کرنے والی ہے. کس میں؟ فی الاسم، گناہوں میں، والعدوان، اور زیادتی کے کاموں میں، واکلہم، اور کھانے میں، السحت، حرام.
ان کی جتنی ایکٹیویٹیز ہے بھاگ دوڑ ہے کس کے لیے؟ گناہوں کے کاموں کے لیے، یا کسی پر ظلم و زیادتی کرنا، لٹو تے پھٹو، مارو تے کٹو، مارو کٹو لٹو پھٹو، یا پھر گناہ کا کام جو ہے شراب شباب کباب اسی میں لگے رہے، اسی میں ان کی بھاگ دوڑ ہے۔ وہ ہے ایسے کہ نہیں؟ جو دین کا مذاق اڑانے والے ان کا کردار یہی ہے نا۔ اور پھر واکلہم السود، جو کمائی ہوگی حرام کی کمائی، یہی لوگ ہیں جو سودی اڈوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جوئے کے اڈے، منشیات کے اڈے، قبضہ مافیا، بتہ خور، رسا گیر، یہی لوگ ہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان کی ساری محنت ایسی ہے، لبئسا کتنا برا ہے، ما جو کانو ہیں وہ یعملون عمل کرتے، کتنے برے کام ہیں جو یہ کر رہے ہیں، یعنی یہ کام اچھے نہیں ہیں۔ اب ان کا کیا حق بنتا ہے جو اچھے کام کر رہے ہیں، ایمان والے ہیں، ان کا مذاق اڑانا؟ انہوں نے تو اڑانا مذاق، کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے گناہوں کی زندگی چھوڑنے ہی نہیں، فسق و فجور والی زندگی میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اس لیے اللہ تبارک نے فرمایا ان کا کام یہ ہے۔ اس میں اصل تسلی دی جا رہی ہے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ گھبرائیں نہ، پریشان ہو، ان کا تو کردار ہی یہی ہے اللہ اکبر۔ لیکن جو اللہ کی جماعت ہے وہ اللہ کے فرم بردار، نماز قائم کرنے والی، زکوٰۃ ادا کرنے والی، اللہ کے حکموں کے آگے جھکنے والے، ایمان والے، وہ تو ایسے ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں اپنی جماعت کے اندر ہی رکھے۔ وآخر دعوانا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔